الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے 3 جو ہے باب مکمل ہو گئے تھے۔ آج جو ہے آداب طعام کا بیان جو ہے اس کا جو ہے چوتھا باب پڑھیں گے ہم۔ ضیافت و مہمان نوازی کے آداب۔ اس میں جو ہے 6 فصلوں پر جو ہے مشتمل ہے یہ باب۔ پہلا، دعوت دینے کے آداب۔ دوسرا، دعوت قبول کرنے کے آداب۔ تیسرا، دعوت میں جانے کے آداب۔ چوتھا، کھانا پیش کرنے کے آداب۔ پانچواں، کھانا کھانے کے آداب۔ چھٹا، واپسی کے آداب۔ مہمان نوازی کی فضیلت پر مشتمل 9 روایات۔ پہلی، مہمان کے لیے تکلف نہ کرو کیونکہ اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے، اور جو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ عز و جل سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے بغض رکھتا ہے اللہ عز و جل اسے ناپسند کرتا ہے۔ دوسری روایت ہے، جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تیسری روایت مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں، لیکن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی نہ کی۔ اور ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی، تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ چوتھی روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بارگاہ رسالت میں ایک مہمان حاضر خدمت ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، لہٰذا ماہ رجب المرجب تک کے لیے مجھے کچھ آٹا ادھار دے دو۔ یہودی نے کہا، باخدا میں رہن کے بغیر نہیں دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حاضر خدمت ہو کر اس کی گفتگو عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمان و زمین میں امین ہوں، اگر وہ مجھے دے دیتا تو میں ضرور ادا کر دیتا، میری زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ پانچویں روایت ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو 1 یا 2 میل تک مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ آپ علیہ السلام کو ابو دیفان بہت زیادہ مہمان نواز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نیز سچی نیت کی برکت سے آپ علیہ السلام کے مشہد مبارک غار حبرون میں اب بھی ضیافت جاری ہے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ وہاں 3 سے 10 بلکہ 100 کی جماعت کھانا نہ کھاتی ہو۔ خادمین کا کہنا ہے کہ آج کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گئی۔ خادمین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گئی، تو اتنی برکت ہوئی وہاں پہ۔ چھٹی روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ ساتویں روایت ہے، کھانا کھلانا اور رات کے وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، مغفرت اور بلندی درجات کے اسباب میں سے ہے۔
تو یہاں ایک نوٹ ہے کہ دوسروں کے مال کو اپنے حق میں اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کو قلن یا جزءاً حاصل کرنا ممکن ہو۔ کبھی اس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جو رکھی گئی ہے۔ 8ویں روایت ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، حج مبرور مقبول حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ۔ 9ویں روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان کے علاوہ بھی مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کے فضائل میں کثیر حدائث وارد ہیں۔ اب ہم ضیافت مہمان نوازی کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ پہلی فصل، دعوت دینے کے آداب۔ دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی دعوت کرے، نہ کہ فساق و فجار کی۔ چنانچہ ایک بار کسی نے نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا شرف حاصل کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا دی، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا، تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔ بالخصوص فقراء کی دعوت کرے، نہ کہ اغنیا مالداروں کی۔ اب ہمارا جو ہے حال دیکھ لیں کہ جو ہے غریبوں کو تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ برا کھانا، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک قرابت داروں کو دعوت میں بلانا بھولے، اپنے قرابت داروں کو دعوت میں بلانا نہ بھولے ورنہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ نیز یہ قطع رحمی کا باعث بھی ہے۔ اسی طرح دوستوں اور جان پہچان والوں میں ترتیب کا لحاظ بھی رکھے، کیونکہ بعض کو بلا وجہ ترجیح دینا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ دکھاوے کی نیت سے دعوت نہ کرے بلکہ مسلمان بھائیوں کے دلوں کو مائل کرنے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی نیت سے دعوت کرے۔ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے لیے آنا مشکل ہوگا اسے دعوت نہ دے، اور نہ ہی ایسے شخص کو دعوت دے جس کے آنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مناسب ہے کہ صرف اسے ہی بلائے جس کا آنا خدا سے یعنی میزبان کو بھی پسند ہو، جس کا آنا خود اسے یعنی میزبان کو بھی پسند ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جس نے کسی کو دعوت پر بلایا حالانکہ اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا تو اس پر ایک گناہ ہے، اور اگر وہ آ گیا تو اس پر 2 گناہ ہیں، کیونکہ اس نے ناپسند ہونے کے باوجود اسے کھانے کی ترغیب دلائی۔ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ ہرگز نہ کھاتا۔ ما قبل میں جو ہم نے نیک اور فقراء کی تخصیص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقراء اور صالحین کو کھلانا نیکی پر مدد کرنا ہے، جبکہ فاسق و فاجر کو کھلانا اسے فسق و فجور پر قوت دینا ہے۔ تو خود ظالم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک درزی نے پوچھا، میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں تو کیا میں ظالموں کی مدد کرنے والا ہوں؟ فرمایا نہیں، ظالموں کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی اور دھاگا بیچتے ہیں، تو خود ظالموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ دعوت قبول کرنے کا حکم۔ عام طور پر دعوت قبول کرنا سنت موقدہ ہے، البتہ بعض مواقع پر واجب بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر مجھے بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھے بکری کا بازو بھی تحفتاً دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ دوسری فصل، دعوت قبول کرنے کے آداب۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق ملحوظ خاطر نہ ہو کہ یہ تکبر ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے سرے سے ہی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا شوربے کا انتظار ذلت ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر میں اپنا ہاتھ دوسرے کے پیالے میں ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ بعض متکبرین صرف اغنیاء کی دعوت قبول کرتے ہیں، فقراء کی نہیں۔ یہ خلاف سنت ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلام و مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے۔ نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی۔ منقول ہے کہ چند مساکین راستے میں بیٹھے مانگ رہے تھے اور ریت پر پھیلائے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خچر پر سوار قریب سے گزرے۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو وہ جواب دے کر عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے کھانا کھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ عز و جل بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر سے نیچے اترے اور زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر انہیں سلام کیا اور سوار ہو کر فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک وقت معلوم کا وعدہ یعنی دعوت کا وقت مقرر کر لیا۔ جب وہ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے عمدہ کھانا رکھا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ سبحان اللہ۔ بعض نے اس قول اگر میں اپنا ہاتھ دوسروں کے پیالے میں ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی کو خلاف سنت قرار دیا ہے، لیکن یہ خلاف سنت اس وقت ہے جب بلانے والا دعوت قبول کیے جانے پر خوش نہ ہو اور قبول کرنے پر اس کا احسان مند نہ ہو یا دعوت کر کے احسان جتائے۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر و غریب ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ دعوت کرنے والا آپ کا احسان مند ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو دونوں جہاں میں عزت و شرف اور اجر و ثواب کا باعث سمجھے گا۔ یہ معاملہ حالات کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، پس اگر گمان ہو کہ بلانے والے پر کھانا کھلانا بھاری ہو گیا، یہ کہ وہ نمود و نمائش کی خاطر دعوت کرنا چاہتا ہے یا تکلف کرتا ہے، تو ایسے کی دعوت قبول کرنا سنت نہیں بلکہ کوئی عذر کر لینا بہتر ہے۔ کسی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ بعض صوفیاء اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، صرف اس شخص کی دعوت قبول کرنا سنت ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ کھانے والے نے تو اپنا رزق کھایا ہے، میں نے تو اس کی امانت اس کے سپرد کی ہے جو میرے پاس تھی، اور اس پر وہ احسان مند بھی ہو۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، مجھے ایسے لقمے کی تلاش ہے جس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی اور مخلوق کا احسان نہ ہو۔ اگر مدعو کو یعنی جسے دعوت دی گئی ہے اسے علم ہو کہ احسان نہیں جتلایا جائے گا تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے میں 14 دن بھوکا رہا۔
حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے عرض کی گئی، کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو بھی دعوت دیتا ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ فرمایا، میں مہمان ہوں، لوگ جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں چلا جاتا ہوں۔ جس طرح دعوت دینے والے کے فقراء اور کم مرتبہ ہونے کی وجہ سے انکار کرنا منع ہے، ایسے ہی سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر عادتاً یہ سفر ممکن ہو تو انکار کرنا مناسب نہیں۔ بعض آسمانی کتابوں میں مذکور ہے کہ 1 میل چل کر مریض کی عیادت کرو، 2 میل چل کر جنازے میں شرکت کرو، 3 میل چل کر دعوت میں جاؤ اور 4 میل چل کر رضائے الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور اس سے ملاقات کرو۔ دعوت قبول کرنے اور ملاقات کرنے کو مریض کی عیادت کرنے اور جنازے میں حاضر ہونے پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں زندہ کے حق کو پورا کرنا ہے جو کہ میت سے اولیٰ ہے۔ چنانچہ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر مجھے مقام غمیم میں بھی بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ غمیم مدینے سے کئی میل دور ایک جگہ کا نام ہے۔ رمضان المبارک فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تو روزہ نہ رکھا اور نماز قصر کی۔ روزے دار نفلی روزہ توڑنے کی رخصت۔ روزہ دار ہونے کی وجہ سے دعوت میں شرکت سے انکار نہ کرے بلکہ چلا جائے۔ اگر دعوت کرنے والے کو اس کے روزہ افطار کرنے سے خوشی ہو تو افطار کر دے، یعنی روزہ توڑ دے، اور اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اسی ثواب کی امید رکھے جس کی حالت روزے میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی امید رکھے، اور یہ یعنی افطار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نفل روزے میں ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے ارشاد فرماتے ہیں نیچے نوٹ میں، نفلی روزے بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا کھائے گا تو میزبان کو اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفلی روزہ توڑ دینے کے لیے عذر ہے۔ سبحان اللہ! شریعت کو احترام مسلم کا کس قدر لحاظ ہے، بشرط یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور ظہر کبریٰ سے پہلے توڑ دے، بات کو نہیں، مطلب زوال کے وقت سے جو ہے پہلے جو ہے توڑ دے اسے، اس کے بعد نہ توڑے۔ دعوت کے سبب ظہر کبریٰ سے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے، جبکہ دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی نہ ہو اور اس کے نہ کھانے کے سبب ناراض ہو، بشرط یہ کہ یہ بھروسہ ہو کہ بعد میں رکھ لے گا، لہٰذا اب روزہ توڑ لے اور اس کی قضا رکھے۔ لیکن اگر دعوت کرنے والا محض اس کی موجودگی پر راضی ہو جائے اور نہ کھانے پر ناراض نہ ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نفل روزہ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے اور اس میں عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ اگر اس کی خوشی ثابت نہ بھی ہو پھر بھی ظاہر کی تصدیق کرتے ہوئے افطار کر دے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تکلف کرتا ہے تو روزہ نہ توڑے بلکہ کوئی عذر کر لے۔ مروی ہے کہ کسی نے دعوت پر روزے کا عذر کیا تو حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بھائی نے تیرے لیے اہتمام کیا اور تو کہتا ہے میں روزے دار ہوں۔ افضل نیکی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں،
اپنے دوستوں کی خاطر نفل روزہ توڑنا افضل نیکیوں میں سے ہے، پس اس نیت سے روزہ توڑنا عبادت اور حسن خلق ہے، لہٰذا اس کا ثواب روزے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ البتہ اگر وہ افطار نہ کرے تو اس کی مہمان نوازی، خوشبو، انگیٹھی اور اچھی گفتگو ہے۔ ایک قول ہے کہ سرما اور تیل بھی مہمان نوازی میں سے ایک ہے۔ دعوت قبول نہ کرنے کی صورتیں: اگر کھانا شبہ والا ہو یا دعوت مغصوبہ غصب کی گئی زمین میں ہو یا بچھائی جانے والی چٹائی حلال نہ ہو یا اس جگہ کوئی ناجائز کام ہو، مثلاً چٹائی کی جگہ ریشم کا کپڑا بچھایا گیا ہو یا برتن چاندی کے ہوں یا چھت یا دیوار میں جاندار کی تصویر لگی ہو یا موسیقی کی محفل سجی ہو یا ناجائز کھیل تماشا ہو یا جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ناجائز کام ہو، تو ان سب صورتوں میں دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام کام دعوت کو مستحب ہونے سے نکال کر حرام و مکروہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یوں ہی اگر دعوت دینے والا ظالم، بدعتی، فاسق یا شریر ہو یا فخر و مباحات کے طور پر دعوت کرتا ہو تو بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت قبول کرنے کی اچھی نیتیں: دعوت قبول کرنے سے مقصود صرف پیٹ کی خواہش پوری کرنا نہ ہو کہ اس طرح یہ دنیاوی کام ہوگا، بلکہ چاہیے کہ کوئی اچھی نیت کر لے تاکہ یہ بھی دینی کام ہو جائے۔ مثلاً سنت پر عمل کی نیت سے دعوت قبول کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنے کی نیت کرے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اپنے مسلمان بھائی کی بات مان کر اس کے اکرام کی نیت کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی گویا اس نے اللہ عز و جل کا اکرام کیا۔ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے دعوت قبول کرے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو راضی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی زیارت کی نیت کرے تاکہ رضائے الہی کی خاطر محبت کرنے والوں میں ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یعنی کسی سے ملاقات کے معاملے میں دو چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، پہلا رضائے الہی کی خاطر ہو اور دوسرا مال وغیرہ خرچ کرنا پایا جائے۔ چنانچہ دعوت میں شرکت کی صورت میں ایک جانب سے خرچ کرنا اور دوسری جانب سے ملاقات کرنا پایا جا رہا ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کی نیت سے دعوت قبول کرے اور انکار کر کے یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ یہ متکبر، بد اخلاق یا مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت بیان کردہ نیتوں میں سے ایک نیت بھی کر لے گا تو اس کا یہ عمل نیکی بن جائے گا، اور اگر سب نیتیں کر لے تو نہ جانے کتنا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر لوں، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی۔ اسی کی مثل حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول
عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس نے دنیا پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ نیت کن کاموں میں کار آمد ہے؟ نیت صرف مباح اور نیک کاموں میں اثر انداز ہوتی ہے، منہیات میں نہیں، یعنی ناجائز کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شراب پینے پر مدد کرنے یا کسی اور حرام کام سے اپنے بھائی کو خوش کرنے کی نیت کرے تو یہ نیت اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور وہ اسے اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جہاد سے فخر و مباحات یا مال حاصل کرنے کی نیت کرے تو اب یہ نیکی نہ رہے گا۔ اسی طرح وہ جائز کام جو نیکی اور برائی دونوں کا احتمال رکھتا ہو اس میں اچھی نیت سے وہ نیکی قرار پائے گا۔ لہذا نیت مباحات و طاعات میں ہی اثر انداز ہوتی ہے، منہیات میں نہیں۔ تیسری فصل، دعوت میں شرکت کے آداب۔ گھر میں داخل ہو کر کسی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ عاجزی اپنائے۔ اہل خانہ کو نہ تو زیادہ انتظار کرائے اور نہ ہی تیاری سے قبل حاضر ہو۔ زیادہ لوگ ہوں تو بیٹھتے وقت حاضرین پر جگہ تنگ نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ اگر میزبان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو وہیں بیٹھے، کیونکہ وسع اوقات اس نے اپنے ذہن میں ہر ایک کی جگہ مقرر کی ہوتی ہے تو اس کی بات نہ ماننے سے اسے تشویش ہوگی۔ اگر بعض مہمان عزت کرتے ہوئے اسے بلند جگہ بیٹھنے کا اشارہ کریں تو تواضع کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجلس میں ادنیٰ جگہ پر بیٹھنا بھی اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرنا ہے۔ عورتوں کے کمرے کے دروازے یا پردے کے سامنے نہ بیٹھے۔ جس طرف سے کھانا لایا جا رہا ہو اس جانب بار بار نہ دیکھے کہ یہ حرص کی علامت ہے۔ جب بیٹھے تو قریب والے کو سلام کرے اور خیریت دریافت کرے۔ اگر مہمان رات گزارنے کے لیے آئے تو میزبان اسے قبلہ قضائے حاجت اور وضو کی جگہ بتا دے کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میزبان کو چاہیے کہ کھانے سے قبل دیگر لوگوں سے پہلے اور بعد میں سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے، کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے کھانے سے قبل باقی لوگوں سے پہلے ہاتھ دھوئے اور فرمایا کھانے سے قبل سب سے پہلے میزبان کا ہاتھ دھونا بہتر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے کرم کی طرف بلاتا ہے، تو مناسب ہے کہ وہ ہاتھ بھی سب سے پہلے دھوئے اور کھانے کے بعد سب سے آخر میں دھوئے، تاکہ اگر کوئی کھانے والا آ جائے تو اس کے ساتھ کھا سکے۔ اگر وہاں کوئی ناجائز کام دیکھے تو ہو سکے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے روک کر واپس آ جائے۔ مثلاً فرش پر ریشم کا بچھا ہونا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، دیواروں پر جانداروں کی تصاویر، گانے باجے سننا، بے پردہ عورتوں کا سامنے آنا وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا امام احمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کے چند اقوال۔ اگر وہاں کوئی سرمے دانی دیکھے جس کے سرے پر چاندی لگی ہو تو مناسب ہے کہ لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی، البتہ اگر دروازے کے دستے یا کنڈی میں چاندی لگی ہو تو حرج نہیں۔ اگر دیکھے کہ وہاں باریک پردے لٹکائے گئے ہیں تو مناسب ہے کہ وہاں سے چلا جائے، کیونکہ یہ تکلف ہے۔ ایسے پردوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ نہ تو یہ گرمی سردی سے بچا سکتے ہیں
اور نہ ہی پردے کا فائدہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ دیواروں کو ریشم کے پردوں سے اس طرح ڈھانپا گیا ہے جیسے کعبہ کو ڈھانپا جاتا ہے تو بھی وہاں سے لوٹ آئے۔ اگر کوئی شخص ایسا مکان کرائے پر لے یا ایسے حمام میں داخل ہو جس میں جاندار کی تصویر لگی ہو تو اسے مٹا دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو وہاں سے لوٹ آئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول نے جو کچھ فرمایا بالکل درست ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ باریک کپڑے کی طرف نظر کرنا یا دیواروں کو ریشمی کپڑوں سے مزین کرنا حرام نہیں، کیونکہ ریشم مردوں کو پہننا حرام ہے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں پر حلال ہیں، اور جو دیوار پر ہے وہ مردوں کی طرف منسوب نہیں۔ اگر یہ یعنی دیواروں پر کپڑا لٹکانا حرام ہو تو پھر کعبے پر لٹکانا بھی حرام ہوگا، بلکہ اس ارشاد باری تعالی قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللہِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ کی وجہ سے اسے مباح کہا جائے گا، بالخصوص اس وقت جب زینت کی نیت سے ہو، کیونکہ عادتاً اسے تفاخر کی نیت سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو ریشم اور اس کے بارے میں نیچے نوٹ ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ ریشم نہ پہنو باریک ریشم نہ موٹا ریشم کے تحت فرماتے ہیں جس کپڑے کا تانا بانا یعنی وہ دھاگے جو کپڑا بننے میں عرض وطول میں دیے جاتے ہیں وہ یا صرف بانا یعنی وہ دھاگا جو چوڑائی میں دیا جاتا ہے ریشم کا ہو، وہ مرد کو پہننا حرام ہے، عورت کو حلال، اور جن کا تانا یعنی وہ دھاگا جو لمبائی میں دیا جاتا ہے ریشم کا ہو، بانا سوت کا یا اون کا، اس کا پہننا مرد کو بھی حلال ہے۔ ریشم سے مراد کپڑے کا ریشم ہے۔ دریائی ریشم یا سنکا ریشم سب کو حلال ہے کہ وہ حریر و دیباج نہیں۔ تو یہ جو آیت ہم نے اوپر پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے کہ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کا ریشم کے پردوں کی طرف دیکھنا ہی ان کا نفع اٹھانا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے اس کی طرف دیکھ کر نفع حاصل کرنا حرام نہیں۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو وہ انہیں پہن سکتی ہیں، اور دیواریں عورتوں کے حکم میں ہیں کیونکہ وہ مردانہ صفات سے متصف نہیں۔ چوتھی فصل، کھانا حاضر کرنے کے آداب۔ کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے کہ یہ مہمان کے اکرام سے ہے، چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اگر ایک یا دو مہمان وقت پر نہ پہنچیں جبکہ دیگر لوگ پہنچ چکے ہوں تو حاضرین کو کھانا پیش کر دینا اولیٰ ہے، البتہ اگر لیٹ ہو جانے والے فقیر ہوں یا ان کے بغیر کھا لینے کی صورت میں ان کی دل آزاری ہوگی تو انتظار کرنے میں حرج نہیں۔ مہمانوں کی عزت اور کھانا جلد پیش کرنے پر آیت قرآنی۔ اللہ رب العزت سورہ زاریات آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ انہیں مکرمین معزز اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھانا پیش کرنے میں جلدی کی۔ اس پر دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔
فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ ترجمہ: پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچھڑا بنا لے آئے، پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا۔ آیت میں مذکورہ لفظ راگ کی وضاحت۔ راگ کا مقصد روگان ہے، جس کے معنی ہیں جلدی جلدی جانا۔ بعض نے کہا اس کا مطلب ہے خفیہ طور پر جانا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ران لائے تھے۔ اسے عجل نام اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام یہ ران کہیں رکے بغیر بلا تاخیر جلد لے آئے تھے۔ 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ پہلا، مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ دوسرا، میت کو دفن کرنے میں۔ تیسرا، کنواری لڑکی کا نکاح کرنے میں۔ چوتھا، قرض کی ادائیگی میں۔ پانچواں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ولیمے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ منقول ہے کہ شب زفاف کے بعد پہلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے، دوسرے دن معروف اچھا اور تیسرے دن ریا دکھاوا ہے۔ پھل پہلے کھائے جائیں یا بعد میں؟ کھانوں میں ترتیب رکھی جائے، یعنی اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے، یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ تو گوشت سے پہلے پھلوں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھل پہلے کھائے جائیں۔ پھلوں کے بعد اگر میسر ہو تو کھانے میں گوشت اور ثرید کو مقدم کرنا افضل ہے۔ ثرید جو ہے ایک قسم کا کھانا جو شوربے وغیرہ میں روٹی کا ملیدہ بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کی بزرگی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر۔ اگر آخر میں میٹھی چیز میسر ہو جائے تو تحقیق اس نے تمام پاکیزہ کھانوں کو جمع کر لیا۔ گوشت سے مہمان کا اکرام یعنی مہمان نوازی کرنے پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھنا ہوا بچھڑا پیش فرمایا۔ حنیذ اس گوشت کو کہتے ہیں جو خوب پکایا گیا ہو۔ گوشت سے مہمان نوازی کرنا بھی مہمان کی تعظیم کی ایک صورت ہے۔ اللہ عز و جل نے پاکیزہ کھانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ترجمہ: اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من سے مراد شہد اور سلوہ سے مراد گوشت ہے۔ گوشت کو سلوہ کہنے کی وجہ اسے سلوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے سالن کی حاجت نہیں رہتی اور کوئی دوسرا کھانا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوشت کھانوں کا سردار ہے۔
اللہ عز و جل نے من و سلوہ کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ ہمارے دی ہوئی ستھری چیزیں، تو گوشت اور میٹھا پاکیزہ چیزوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں پاکیزہ چیزیں کھانا رضائے الہی کا باعث ہے، اور یہ پاکیزہ چیزیں کھانے کے دوران ٹھنڈا پانی پینے اور کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ مامون عبداللہ بن ہارون کا قول ہے کہ برف ملا ٹھنڈا پانی پینا اللہ عز و جل کے شکر کو خالص کر دیتا ہے۔ بعض ادیبوں کا قول ہے کہ جب تو اپنے بھائیوں کی دعوت کرے اور انہیں حصرمیہ کچے انگوروں سے تیار کی ہوئی سبزی یا غذا بورانیہ بیگن کے ساتھ بھنا ہوا گوشت اور ٹھنڈا پانی پیش کرے تو نے ضیافت کو مکمل کر دیا۔ ضیافت کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی نے دعوت میں بہت مال خرچ کیا تو ایک دانہ عقل مند شخص نے کہا تجھے دعوت میں اتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ جب تیری روٹی عمدہ، پانی ٹھنڈا اور سرکہ اچھا ہو تو ضیافت کے لیے یہی کافی ہے۔ مختلف اقسام کے کھانوں سے بہتر، بعض بزرگ فرماتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا مختلف اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے، اور دسترخوان پر سب کو کھانا پہنچ جانا زیادہ کھانوں سے بہتر ہے۔ دسترخوان پر ملائکہ کی حاضری، منقول ہے کہ جس دسترخوان پر سبزی ہو اس دسترخوان پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، لہٰذا دسترخوان پر سبزی کا ہونا مستحب ہے، نیز اس میں سبز رنگ سے زینت حاصل کرنا بھی، جو کہ پسندیدہ عمل ہے۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا دسترخوان، مروی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو دسترخوان اترا تھا اس میں گندنا پیاز نما ایک بدبورار سبزی کے علاوہ سب سبزیاں موجود تھیں۔ اس پر ایک مچھلی تھی جس کے سر کی جانب سرکہ اور دم کی جانب نمک تھا، 7 روٹیاں تھیں، ہر روٹی پر زیتون اور انار کے دانے تھے۔ تو اگر دسترخوان پر یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو اچھا ہے کہ اس کے ساتھ موافقت ہو جائے گی۔ 2 پیج اور ہیں، یہ فصل مکمل کر لیتے ہیں۔ مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو کیا کیا جائے؟ نرم اور عمدہ لذیذ کھانا پہلے پیش کیا جائے تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اس سے سیر ہو جائے اور بعد میں زیادہ نہ کھائے۔ بعض مالدار لوگ سخت کھانا پہلے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں نرم و لذیذ کھانا دیکھ کر دوبارہ خواہش پیدا ہو۔ یہ خلاف سنت اور زیادہ کھانے کا ایک ہیلا بہانہ ہے۔ اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ تمام اقسام کے کھانے اور پیالے ایک بار میں ہی دسترخوان پر چن دیا کرتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کھائے۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو مہمانوں کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اسی سے سیر ہو جائیں اور اس سے عمدہ کے انتظار میں نہ رہیں۔ بعض صاحب مروت لوگوں سے منقول ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ایک کاغذ پر لکھ کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ملک شام میں ایک شیخ نے مجھے ایک کھانا پیش کیا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں عراق میں یہ کھانا آخر میں دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں شام میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان کے پاس اور کچھ نہ تھا، لہٰذا مجھے اپنی بات پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں ہم چند لوگ کسی کے ہاں مہمان تھے کہ ہمارے سامنے بھنے ہوئے اور پکائے ہوئے سر اور خشک گوشت کے ٹکڑے رکھے گئے۔
ہم اس انتظار میں رہے کہ کسی اور قسم کا کھانا بھی آئے گا، لہٰذا ہم نے سیر ہو کر نہ کھایا حتیٰ کہ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے تھال لے آیا، دوسرا کوئی کھانا نہ لایا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہم میں سے ایک خوش طبع صاحب کہنے لگے، بے شک اللہ عز و جل بدنوں کے بغیر سر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ رات ہم نے سحری کے انتظار میں بھوکے رہ کر گزاری۔ ان تمام اقوال و واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کھانے دسترخوان پر اکٹھے رکھ دیے جائیں یا جو کچھ موجود ہو اس کے متعلق مہمانوں کو بتا دیا جائے۔ کھانا اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے، یعنی جب تک کہ کھانے والے کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو بچے ہوئے کھانے کی خواہش باقی ہو یا کوئی ابھی مزید کھانا چاہتا ہو تو جلدی اٹھا لینے سے بد مزگی ہوگی۔ بزرگوں کے قول دسترخوان پر سب کو کھانا پہنچ جانا زیادہ کھانوں سے بہتر ہے کا یہی مطلب ہے کہ برتن اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مکان کی وسعت مراد ہو تاکہ مہمانوں کو بیٹھنے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ حکایت: خوش طبع مہمان اور بخیل میزبان۔ خوش طبع صوفی بزرگ حضرت سیدنا ابو عبداللہ ستوری علیہ رحمۃ اللہ کبھی ایک بار کسی دنیادار بخیل شخص کے دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ اس نے بھنا ہوا بچھڑا آپ کے آگے رکھا۔ جب اس نے لوگوں کو بچھڑے کے ٹکڑے کرتے دیکھا تو تنگ دل ہو کر اپنے غلام سے کہا، یہ بچوں کے لیے لے جاؤ۔ غلام اسے اٹھا کر گھر کے اندر جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ عرض کی گئی، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، میں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ سن کر میزبان بڑا شرمندہ ہوا اور غلام کو بچھڑا واپس لانے کا کہا۔ میزبان کو چاہیے کہ لوگوں سے پہلے کھانے سے ہاتھ نہ روکے کہ شرمندہ ہو کر وہ بھی کھانا چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کے ساتھ آخر تک کھاتا رہے۔ بعض بزرگ لوگوں کو تمام کھانوں کے بارے میں بتا دیتے اور خود ان کے ساتھ نہ کھاتے۔ جب وہ سحر ہونے کے قریب ہوتے تو خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگتے اور فرماتے، اللہ عز و جل تمہیں برکت دے، میری مدد کرو۔ اسلاف اس طرز عمل کو اچھا سمجھتے تھے۔ مہمان کے سامنے کھانا کتنا رکھا جائے؟ کم از کم بکفایت کھانا رکھا جائے، کیونکہ کفایت سے کم رکھنا مروت کے خلاف ہے اور ضرورت سے زیادہ بناوٹ و دکھاوا ہے، بالخصوص اس وقت جب میزبان کے دل میں کھٹکا ہو کہ مہمان سارے کا سارا کھانا کھا جائیں گے۔ البتہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو بلکہ مہمانوں کے تمام کھانا کھا لینے پر خوش ہو اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے تورک سمجھے تو زیادہ رکھنے میں حرج نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی مہمانوں کا بچا ہوا کھانا کھانے پر حساب نہ ہوگا۔ حکایت: کھانے میں اسراف نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے دسترخوان پر بہت سا کھانا رکھا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ کبھی نے کہا، اے ابو اسحاق، آپ اس کے اسراف ضائع ہونے کا خوف نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کھانے میں اسراف نہیں۔ اگر مہمانوں کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو زیادہ کھانا پیش کرنا تکلف ہے۔ فقر و مباحات والی دعوت قبول کرنا کیسا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو فخر و مباحات کی نیت سے دعوت کرتا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ نے فقر یا کھانے کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بھی بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ ان مقدس ہستیوں کے سامنے کھانا بقدر ضرورت ہی رکھا جاتا تھا
اور وہ سیر ہو کر بھی نہیں کھاتے تھے۔ گھر والوں کے لیے کھانا پہلے ہی الگ کر لے تاکہ ان کی نظریں بقیہ کی طرف نہ لگی رہیں۔ نیز ممکن ہے کہ کچھ بھی واپس نہ آئے، یوں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ مہمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو یہ مہمانوں کو ایسا کھانا کھلانا ہوا جس کے پیچھے ناپسندیدگی ہو، اور یہ ان کے حق میں خیانت ہوگی۔ مہمان کو بچا ہوا کھانا لے جانا کیسا؟ مہمانوں کو بچا ہوا کھانا لے جانے کی اجازت نہیں۔ صوفیاء اکرام رحمہم اللہ السلام دین میں اسے لغزش شمار کرتے ہیں، البتہ اگر صاحب خانہ بخوشی اجازت دے دے یا ایسا قرینہ پایا جائے جس سے اجازت سمجھی جا رہی ہو تو لے جا سکتے ہیں، اور اگر گمان ہو کہ اسے ناپسند ہوگا تو لے جانا مناسب نہیں، اگرچہ اس نے اجازت دے دی ہو۔ اگر میزبان کی رضامندی معلوم ہو تو بھی اپنے رفقا کے ساتھ عدل و انصاف ضروری ہے کہ جب تک دوسرا رفیق اپنا حصہ نہ نکال لے اس وقت تک نہ لے۔ اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے تو لے سکتا ہے، اور اگر شرم و حیا کی وجہ سے اجازت دے تو لینے میں پہل نہ کرے۔ الحمدللہ یہاں ہماری جو ہے یہ 4تھی فصل مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ 5ویں فصل سے جو ہے اسٹارٹ کریں گے۔